يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ آیات سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات یہ دین کا منہج بتاتی ہیں کہ یہ دین حق، دین اسلام اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کا تزکیہ ہو سکے۔ اس دین کا علم، اس کا عمل اور اس پہ استقامت، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے انسان کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور انسان کا تحفظ اور صیانت کا عمل بھی اسی سے مکمل میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا فتنوں کی دنیا ہے، یہاں قدم قدم پہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عبادت کی راہ سے ہٹانے والی ہیں، پھسلانے والی ہیں، تو ان سے تحفظ اور سلامتی یہ اس دین سے تمسک اور استقامت کے اندر ہے۔ اور علم و عقیدہ، عبادت اور سلوک، تعامل، اخلاق اور آداب یہ دین نے سکھائے ہیں تاکہ انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ اس پر گفتگو ہو چکی اور اس کے جو ذرائع ہیں جن کے ساتھ یہ تزکیہ مؤثر ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے، اب اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کا نام ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر اس کے اسماء حسنیٰ کے ساتھ اور ان عظیم پرتاثیر کلمات کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور ان کی عظمت اور ان کی تاثیر کا ذکر فرمایا ہے، انسان اپنے رب کا ذکر کرتا رہے۔ یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ وذکر اسم ربہ، پہلے سورت کی ابتدا جو ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لے۔ یہ اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنیٰ ہیں
ان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو پکارنا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے اس میں بڑی برکت ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، اس کے اندر بڑی خیر ہے، اس کے اندر بڑی برکت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی قوت اور بڑی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث البطاقہ کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ اتنی وزنی چیز ہے کہ لا یذکر ما اسم اللہ شیء، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کو تولا ہی نہیں جا سکتا، یہ سب سے بھاری ہے، بہت برکت والی ہے یہ چیز۔ اور اللہ کا نام، لفظ اللہ، لفظ الجلالہ، جو اس واجب الوجود المتصف بجمیع صفات الکمال والمنزہ عن جمیع النقائص والعیوب، اس ہستی کا ذاتی نام ہے، اور اسی طرح اس کے جو دوسرے صفاتی نام ہیں ان کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ یہ انسان کی کایا کلپ کر دیتے ہیں، یہ انسان کی سرشت بدل دیتے ہیں، یہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن اگر شعوری طور پر اگر ان الفاظ کو ادا کیا جائے تو یہ انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی کے اندر بھی دونوں ہی چیزیں آتی ہیں، تم مجھے یاد کرو اور مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا اور یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت بندہ یہاں زمین پہ ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر مالا اعلیٰ میں اپنے درباری فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ بندہ یہاں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں، عنایتوں اور اپنی معیت و نصرت و حمایت کے ساتھ بندے کو یاد رکھتے ہیں، اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ فاذکرونی اذکرکم، اور جتنا کثرت کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور اس ذکر کا ورد کرتا ہے، اتنی ہی انسان کے اندر یہ تزکیے والی کیفیت جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے انسان پاک ہوتا ہے، الحمدللہ کہنے سے اللہ کی نعمتیں قائم رہتی ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کی عبودیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی الوہیت کا نقش جو ہے وہ انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی بڑائی کا اعتراف، یہ ما سوی اللہ سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر جو ہے یہ بہت ہی مؤثر ذکر ہے۔ تو اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی بڑے حکیم اور بڑے صوفیانہ مزاج کے شاعر ہیں، اور انہوں نے تہذیب نو پہ بڑا شدت کے ساتھ نقد کیا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں یہ نام ہے وہ نام جو خاک کو پاک کرے نکھار کر، یعنی اللہ کا نام جو ہے یہ نام ہے وہ نام جو خاک کو پاک کرے نکھار کر، یہ مٹی کو نکھار کر کیمیا بنا دیتا ہے۔ خاک کو پاک کرے نکھار کر، یہ نام ہے وہ نام جو پھول کو، جو خار کو پھول کرے سنوار کر، یہ کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ نام ہے وہ نام جو خار کو پھول کرے سنوار کر، یہ نام ہے وہ نام جو ارض کو سما کرے ابھار کر، یہ زمین کو
اوج ثریا تک لے جاتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے اللہ رب العزت کا ذکر، اور اس ذکر سے غفلت عام ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ذکر کا اہتمام کرے۔ فاذکرونی اذکرکم ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ اکبر۔ اور جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ من حالہ اللیل ان یکابدہ، جو راتوں کو جاگ نہیں سکتا، جگراتے نہیں کر سکتا، اور ظن بالمال ان ینفقہ، وہ مال خرچ نہیں کر سکتا، ہے نہیں ہے اس کے پاس، خرچ کیا کرنا ہے، وہ خاف العدو ان یکابدہ، دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر نہیں ہو سکتا۔ راتوں کو جاگنا اور راتوں کو نماز پڑھنا، یہ انسان کو بہت زیادہ سنوارنے والی چیز ہے۔ قیام اللیل اور اسی طرح خرچ کرنا، اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اور دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہونا، یہ انسان کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جان کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ جان کی محبت بھی نہ رہے، مال کی محبت بھی نہ رہے، اور انسان اللہ کے ساتھ براہ راست اتصال میں ہو کہ اس کے سامنے سر و سجود رہے، کبھی دست بستہ کھڑا ہے، کبھی جھکا ہوا ہے، کبھی سجدے میں ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والے اعمال ہیں، ان کی بڑی تاثیر ہے انسان کی زکوٰۃ اور تزکیہ کے لیے، پاکیزگی اور انسان کو پاک بنانے کے لیے۔ فرمایا جو یہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے، فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کا ذکر کرے۔ یہ چیزیں جو اس سے حاصل ہوتی ہیں، یہ ذکر سے چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ کلمات جو ہیں احب الکلام الی اللہ اربع، یہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی تسبیح، تنزیہ و تقدیس، اور اس کی صفات کمال کا تذکرہ کر کے، اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر کے، اس کی ربوبیت، اس کی رحمانیت، اور اس کی بندوں کے اوپر رافت و رحمت، ان چیزوں کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا، اور اللہ رب العزت کی الوہیت بیان کرنا۔ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو بہت ہی عظیم کلمہ ہے، بہت ہی عظیم کلمہ ہے۔ اس کلمے کے ساتھ انسان کے اندر اللہ رب العزت کی الوہیت کا نقش جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے۔ شعور کے ساتھ انسان پڑھے، اس کی شروط کو مستحضر رکھ کے، اور اس کے مفہوم کو اور اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کلمہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کا علو، اس کی کبریائی اور اس کا جلال اور اس کا جبروت، اس کا اظہار۔ یہ کلمات ذکر کے بڑے ہی عظیم کلمات ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو جنت کا ایسا خزانہ ہے کہ اس سے انسان کو غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے، غیبی مدد حاصل ہوتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ۔ انسان کے کاموں میں اللہ کی طرف سے تأثیر آ جاتی ہے،
انسان کی حفاظت کا بندوبست ہو جاتا ہے اور انسان کے کام جو ہیں ربانی تدبیر سے ہونے لگتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی لگی وہ بات، وہ ذکر بھی کی ہوئی ہے ان کی سوانح کے اندر۔ مولانا محی الدین سلفی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر حماد صاحب کے والد صاحب تھے، تو انہوں نے اپنا یہ تجربہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ یہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں نے اس پر غور کیا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ انسان دنیا میں پڑھے تو اسے یہاں جنت کا خزانہ مل گیا، اور جنت میں کیا ہوگا؟ سارے کام انسان کی مرضی سے ہو گئے، سارے کام انسان کی مرضی سے ہو۔ کہتے ہیں میں نے پھر اس کلمے کو پکڑ لیا، میں نے اس کلمے کو لازم کر لیا، پھر اللہ رب العزت نے میرے سارے کام سنوار دیے۔ جس کام کا ارادہ ہوتا تھا اللہ رب العزت مدد فرماتے۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، اور راستے کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، اور جو عوائق اور عقبات ہیں ان پر غلبہ پانے کے لیے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت مؤثر عمل ہے، بہت مؤثر عمل ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وذکر اسم ربہ، تزکیے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فصلی، نماز پڑھے، ذکر کرے اور نماز پڑھے۔ اچھا، ذکر کے حوالے سے شاید آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہو، اگر نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا الوابل الصیب، اس میں انہوں نے ذکر کے بہت فوائد بیان فرمائے، اور ذکر کے اسرار اور ذکر کے برکات اور ذکر کی حلاوت، یعنی وہ ایک عجیب کتاب ہے، وہ ضرور انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ بلکہ وہ جو انسان کی ایسی کتابیں ہیں جن کی طرف انسان اکثر رجوع کرتا رہتا ہے، ان میں رکھنی چاہیے۔ اور بعد میں پھر انہوں نے جو مسنون اذکار ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے حوالے سے الکلم الطیب، انہوں نے وہ اذکار بھی ذکر کیے ہیں، لیکن جو شروع میں ذکر کے حوالے سے ان کی گفتگو ہے یہ کمال کی گفتگو ہے۔ وہ پڑھنے والی کتاب ہے اور اسے بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر ذکر کی لگن پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے فصلی، نماز پڑھے۔ تزکیہ کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز جو ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرے۔ اور موسیٰ اور ہارون کو حکم ہوا تھا ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا، غفلت نہ برتنا۔ اللہ رب العزت کی یاد میں غفلت ہو جائے تو انسان دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا یاد رکھتا ہے اور یاد کرتا ہے اتنا قرب ملتا ہے، اور جتنا غافل ہوتا ہے اور اعراض کرتا ہے اتنا ہی انسان بہت ساری ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو انسان کو اللہ سے بہت دور لے جاتی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ذکر الرحمن یہ قرآن ہے، اس سے انسان اعراض کرے، اور اللہ کی یاد سے انسان اعراض کرے، نماز سے انسان اعراض کرے، یہ پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایسے ہی ہاں ٹھیک ہے ہاں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیاطین جو ہیں یہ انسان کو راستے سے روکتے ہیں۔ اس نے تو کہا ہی یہ تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
وہ صراط مستقیم کی طرف آنے نہیں دیتا۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی یاد ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ کی یاد کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے ساتھ انسان کا دل بھی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، انسان کی زبان بھی اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے، اور انسان کا بدن بھی اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے تعظیماً کھڑا ہے قوموا للہ قانتین، اور کبھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے کہ میں تمام ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنی کمر جھکائے ہوئے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اور کبھی سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کہ جو انسان کا سب سے اشرف عضو ہے، انسان کا ماتھا اور انسان کی ناک اور انسان کا چہرہ، وہ انسان خاک کے اوپر اس کو رکھ دیتا ہے اور اللہ کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے اس چیز کا اقرار کرنے کے لیے کہ یا اللہ میں نے تو اپنے آپ کو تیرے سامنے ڈال دیا، بچھا دیا، گرا دیا، اب اللہ اکبر، تو مجھے نواز دے، تو میری دستگیری فرما، تو میری کارسازی فرما۔ سجدے کی حالت اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ اعمال نماز کے اندر۔ اس طرح جو نماز ہے یہ پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی والمنکر ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ اکبر۔ نماز واقعتاً انسان کو اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی ہیں اور اس کے باوجود فواحش اور منکرات کا ارتکاب بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم شعوری نماز نہیں پڑھتے، ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں جو بے شعوری والی نماز ہوتی ہے، غفلت والی نماز ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ ہر وقت انسان کو اللہ کا استحضار رہے، تو خلوت میں، جلوت میں، کسی کے سامنے، جہاں کہیں بھی ہو، انسان کو جب اللہ رب العزت کا دھیان ہے اور اللہ رب العزت کی یاد ہے تو انسان کی نگاہ میں کوئی بڑا نہیں رہتا، اللہ بڑا ہے، سب بڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کتنے ہی معاصی کے مواقع ہوں لیکن اسے اللہ کا دھیان رہتا ہے، اللہ یاد رہتا ہے تو وہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتا، ادھر اس کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا دھیان اللہ کی طرف ہے۔ گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر جس وقت ہمیشہ اس کا دھیان رکھا جاتا ہے تو وہ بھی پھر بندے کا دھیان رکھتا ہے، پھر ایسی قلبی محبت اور ایسا قلبی لگاؤ اور جھکاؤ اور اللہ کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق استوار ہو جاتا ہے کہ پھر انسان اسی کے ساتھ جیتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے انسان کو ہر وقت ایک نئی روحانی لذت اور ایک نئی روحانی توانائی اور ایک نئی ایمانی سرشاری یہ انسان کو ملتی رہتی ہے، اور انسان ایک عجیب کیفیت کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور یہ ناقابل بیان ہے، اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، یہ تجربے سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ اس کے لیے تجربہ کریں، اس کا تجربہ کریں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور ایسے بندے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ بڑی قبول کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ فصلہ، نماز پڑھے، اور نماز کیسی پڑھے؟ خشوع والی، خشوع والی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور اس کے لیے منکرات سے بچنے کے لیے لغویات سے بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے، مباحات،
اور لغویات۔ لغو وہ چیزیں جن کا فائدہ نہیں ہے دین میں اور دنیا میں، ان سے انسان لا تعلق ہو جائے، اور مباحات، مستحبات اور واجبات، ان کے ساتھ انسان کا تعلق زیادہ رہے۔ مستحبات اور واجبات میں انسان کے اندر کوتاہی نہ آئے، اس کے لیے مباحات سے بھی انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ ان کے اندر توغل نہ کرے۔ ٹھیک ہے، جو چیز ضرورت کی ہے وہ انسان استعمال کر لے، لیکن توسع کے ساتھ انسان انہی چیزوں میں لگا رہے تو پھر ادھر کمی آ جاتی ہے۔ تو لغویات سے تو قطعی اعراض کرنا چاہیے، اور مباحات میں بھی صرف انسان کو حسب ضرورت، بقدر ضرورت صرف ان کے اندر اشتغال رکھنا چاہیے، باقی ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور زیادہ وقت اپنا فرائض و واجبات اور مسنون اور مستحبات کے اندر، مندوبات اور مستحبات کے اندر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ فصل، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان نوافل کی کثرت رکھے، اور یہ نوافل روزے کے نوافل، نماز کے نوافل، صدقات کے نوافل، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، کیونکہ تقرب بالنوافل جو ہے تقرب بالفرائض کے بعد یہ انسان کو اللہ رب العزت کی محبوبیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ذکر کیا، جو کچھ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کی تاثیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تاثیر کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کا ایمان بالآخرت یقینی کیفیت کے ساتھ متصف ہو جائے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون۔ آخرت کا یقین اور آخرت کی فکر اور آخرت کی سوچ، یہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں صحیح معنوں میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ذکر کا بھی اثر تبھی ہوتا ہے، اور نماز کا بھی تبھی خشوع والا انسان کو نماز نصیب ہوتی ہے کہ جب انسان آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ اذنی و اوجز لی، نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی صلاۃ مودع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز ایسی پڑھ جیسے دنیا سے جانے والا پڑھتا ہے، آخری نماز پڑھ رہا ہے، زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ انسان اس شعور کے ساتھ نماز پڑھے کہ اس کے بعد شاید میری زندگی میں نماز کا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، ایسی کیفیت نماز کے اندر ہو تو کیسی خشوع والی نماز ہوگی۔ اور اللہ اکبر، صلی صلاۃ مودع، خشوع والی نماز پڑھو، اور اجمع الیاس مما فی ایدی الناس، اور لوگوں سے اپنی ہر طرح کی امیدیں منقطع کر لو، کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور کچھ ہے تو وہ دینے والا نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کے پاس ہے، اور سبھی کچھ وہیں سے ملنا ہے۔ دنیا سے قطعی طور پر مایوس ہو جاؤ، اور اپنی ساری امیدیں، تمنائیں اور آرزوئیں اور احتیاجات اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اور نماز ایسی پڑھو کہ جیسے زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ رب العزت سے امیدوں کا وابستہ ہو جانا، اور آخرت کی فکر اور موت کی فکر ہو جانا، یہ اصل میں انسان کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتی ہے، کیفیت یہ ایسی ہے جس سے واقعتاً پھر انسان کو دین کی لگن ہو جاتی ہے،
اور دین فائدہ دیتا ہے۔ وہ کبھی غور کرتا ہوں میں تو سامنے آتی ہے بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ چیز ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں اور اسی پر زور دیتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی شک نہیں، لیکن یہ اسوہ حسنہ اپناتے نہیں، ہم میں آتا نہیں، اور آ جائے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، وہ صرف اوپر اوپر ہی رہتا ہے۔ لا یجاوز حناجرہ، دل کے اندر نہیں اترتا، قلبی کیفیت وہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی۔ تو یہاں پھر خاص طور پر اس کی نشاندہی فرمائی کہ اس تزکیہ کے عمل کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرے اور آخرت کو ترجیح دے اور آخرت کے لیے تیاری کرے اور اپنا ہم اور غم آخرت کو بنا لے۔ لیکن حالت کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیفیت یہ ہے کہ تم اس دنیاوی زندگی کو، یہ قریب کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو پریفر کرتے ہو، اس کو مقدم رکھتے ہو۔ تمہاری سوچ، تمہاری پلاننگ، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہارے بندوبست جتنے ہیں سب اسی دنیا کے ساتھ ہے۔ آخرت کی فکر، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کر دے گا، اللہ ایسے کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ وہاں اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کر دے گا، لیکن یہاں اللہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تو اس نے لکھا ہوا ہے اور اس نے دینا ہے، اور انسان نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پورا وصول کر کے مرنا ہے، لیکن یہاں کے لیے بڑا بندوبست کرتا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ تو آخرت کے لیے اس سے زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ آخرت تو جو انسان نے کرنا ہے، کمانا ہے، بنانا ہے، وہی ملے گا اس کو۔ ہاں، اس میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے برکت دے دے گا، اس کو بڑھا دے گا، لیکن پہل انسان کو کرنی ہوگی، پہل انسان کو کرنی ہوگی کہ انسان آخرت کے لیے محنت کوشش کر کے کچھ بنائے گا تو اللہ تعالیٰ ذرے کا پہاڑ بنا دے گا۔ یہ تو بات ہے، اللہ تعالیٰ ذرے کا پہاڑ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ایک کرتا ہے تو اس کو 10 بناتا ہے، 10 کی 70 بناتا ہے، 70 کی 700 اور 700 کی 70,000 اور 70,000 کی بے شمار بناتا ہے، لیکن ایک نیکی تو اس کو کرنی پڑے گی، تو کرے گا۔ تو آخرت کی فکر انسان کو کرنی چاہیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اور انسان کی کمزوری کیا ہے؟ پیچھے سورہ قیامہ میں بھی گزر چکا اور سورۃ الدہر میں بھی گزر چکا۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ تمہاری اصل کمزوری ہے۔ تحبون العاجلہ، تم اس جلدی ہاتھ آنے والی اور نقد مل جانے والی دنیا کو محبت، اس کی محبت میں رجے ہوئے ہو، اس کی محبت تم پہ چھائی ہوئی ہے۔ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے، اسے تم نے فراموش کر رکھا ہے۔ اور سورۃ الدہر میں کیا فرمایا؟ سورۃ الانسان میں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ اس دنیا کو محبوب رکھتے ہیں، العاجلہ جو جلدی ملنے والی ہے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور بہت بھاری دن جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، اور اس دن کی ہولناکیاں اور اس دن کے شدائد اور اس دن کی کیفیات بہت ہی ناقابل برداشت ہے، انسان اس کو بھولے ہوئے ہے۔ تو آخرت کی فکر جو ہے نا، یہ انسان کے اندر آنی چاہیے، یہ چیز بھی انسان کو نکھارنے والی ہے۔ کیا فرمایا؟ انا اخلصناہم واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب واولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں نکھار دیا، ہم نے انہیں پاک کر دیا، ہم نے انہیں مصفہ کر دیا۔ اخلصناہم، زر خالص بنا دیا، خالص جوہر بنا دیا۔
انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور وہ کیا چیز ہے؟ خالصہ، نکھار دینے والی، سنوار دینے والی، پاک کر دینے والی، ذکر الدار، الدار کی فکر، الدار کی یاد۔ الدار کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ ہے ذکر الدار، گھر کی فکر۔ گھر کون سا ہے؟ جنت گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں بھی انسان کا گھر بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی بنا ہوا ہے، دونوں جگہ گھر بنا ہوا ہے۔ اب انسان نے اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ یا جنت والا گھر حاصل کرنا ہے اور اس کو بنانا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، یا نعوذ باللہ انسان اپنا جہنم میں گھر بنائے گا۔ تو گھر بنا ہوا ہے، اب اس کو پکا کرنا ہے اور اس کو تیار کرنا ہے۔ جہنم والے گھر کو تیار کر لے انسان یا جنت والے گھر کو تیار کر لے انسان۔ الدار جو ہے وہ گھر ہے، اور باقی یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ یہاں تو جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، دنیا کے ہے مسافر۔ اللہ اکبر۔ یہاں انسان سفر میں ہے اور یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہر گھڑی انسان آگے 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 جا رہا ہے۔ اصل رہنے کی جگہ جو ہے وہ ذکر الدار۔ تو یہ انسان کو خالص کرنے والی چیز، اور تزکیہ کے اندر فکر آخرت اور آخرت کو ترجیح دینا اور آخرت رخی زندگی بنانا، کہ جب بھی انسان کوئی کام کرنا چاہے اس کے بارے میں پہلے سوچے کہ اس کا آخرت میں نتیجہ کیا نکلے گا اور دنیا میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا نقصان ہے، یا آخرت کا فائدہ ہے اور دنیا کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان ہے برداشت کر لے، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، من احب آخرتہ اضر بدنیاہ، ومن احب دنیاہ اضر بآخرتہ۔ اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے، کہ انسان اگر آخرت سے محبت کرتا ہے تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر دنیا سے محبت کرتا ہے تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ ضرور ہوگا، اس لیے کہ ترجیح دینی ہے، اس کو مقدم رکھنا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا تزکیہ ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، تو ہمیشہ انسان زندگی میں یہی کرتا ہے کہ اپنا آرام قربان کرتا ہے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے بہتر مستقبل کے لیے۔ تو انسان جو ہے وہ آخرت کی فکر کرے اور زندگی کو آخرت رخا بنائے، آخرت کی فکر کر کے اپنے منصوبے بنائے، اپنے کام بنائے، اپنے ترجیحات بنائے، اور اپنے مشاغل کو ترتیب دے کہ آخرت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور جب انسان اپنی زندگی کے اندر آخرت رخی زندگی بنا لیتا ہے، آخرت رخا رویہ بنا لیتا ہے انسان اپنا، تو من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم اور ہم کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بلکہ اللہ اکبر، من کانت الآخرۃ نیتہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، من کانت نیتہ الآخرہ جمع اللہ لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ، ومن کانت نیتہ طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت علیہ امرہ ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بہت پڑھنے کی ہیں، یہ بہت پڑھنے کی ہیں۔ اس لیے زہد اور رقائق اور یہ آخرت پر ایمان کی چیزیں اور آخرت کے ساتھ فتن کا باب اور اشراط الساعہ کا باب اور جنت جہنم کا باب، یہ انسان کو بہت پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان کا دل جو ہے وہ آخرت کی طرف متوجہ رہے اور آخرت کا شوق انسان کے اندر فراواں رہے۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری اصل کمزوری یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت خیر بہت بہتر ہے، وابقیٰ اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی،
یہ باتیں جو بیان کی گئی ہیں، یہ تزکیہ کا دستور ہے، قد افلح من تزکیٰ سے لے کر یہاں تک، یہ تعلیم اور یہ تذکیر اور یہ سبق لفی الصحف الاولیٰ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھا، اس لیے کہ اصلاح کا راستہ یہ ہے، اللہ کے ذکر پہ لگاؤ، نماز پہ لگاؤ، آخرت کی فکر پہ لگاؤ، یہ ہے راستہ لوگوں کے اندر تزکیے کا۔ پیسے لوگوں کو دے دو، نوکریاں لوگوں کو دے دو، لوگوں کے مطالبات پورے کرنے شروع کر دو، یہ نہیں لوگوں کو سنوار سکنے والی چیز۔ جتنا دیتے ہو اتنی حرص بڑھتی ہے، اور جتنے وسائل آسانی کے زیادہ آتے ہیں اتنے ہی لوگ ان کے اندر بددیانتی شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگوں کی اصلاح اور تزکیے والا عمل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑو، اللہ کے سامنے جھکاؤ، اور اللہ کے اوپر ایمان اور یقین جو ہے اس کو پختہ کرو، اور لوگوں کی ترجیحات جو ہیں وہ آخرت میں جوڑ دو۔ ہمیں آخرت میں ملے گا، جب آخرت میں ملنے کا یقین ہو جاتا ہے تو یہاں پھر آدمی لینے کی حرص نہیں کرتا۔ یہاں جب لینے کی حرص ہوتی ہے تو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، یہ نہ لے لے، اس نے زیادہ لے لیا، اس نے لے لیا، مجھے نہیں ملا، یہ مجھے ملنا تھا، یہ لڑائی ہوتی ہے۔ اور جب یہ ہو کہ آخرت میں ملے گا تو پھر وہ کہتے ہیں جا لے جا، مجھے نہیں چاہیے، جا تو لے جا، مجھے نہیں چاہیے، جا تو لے جا، مجھے نہیں چاہیے، میرا آخرت میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرمائی تھی۔ جب انصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور شروط طے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم اس معاہدے پر عمل کریں گے اور آپ ہجرت کر کے آئیں گے اور ہم آپ کا دفاع کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا تم میرے وزیر بن جاؤ گے، میرے بعد بادشاہی تمہیں مل جائے گی، تمہیں یہ ملے گا، فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے دنیا میں لیا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، سترون اثرۃ من بعدی، میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو مقدم کر دیا گیا، تمہیں پیچھے کر دیا گیا، حالانکہ تم نے سب کچھ پیش کر دیا، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا کر لیا اور اس پر ذرا چین بجبی نہیں ہوئی، دل میں تنگی محسوس نہیں کی۔ یہ اصل چیز ہے کہ انسان کے اندر آخرت پر یقین اور ایمان اور آخرت میں ملنے کا شوق اور آخرت کو لینے کا شوق پیدا کر دیا۔ اس سے انسان کے اندر اصلاح ہوتی ہے اور انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یہ تزکیے کا دستور جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے اور یہ پیغام عام کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا یہی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تزکیہ تو کرے گا تو ہوگا۔ آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میرے اندر کوئی صلاحیت ہے تو میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو، اس گوہر کی آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، میں ہوں خزف، اگر میں کنکر ہوں راستے کا جو پاؤں میں رولنے والا ہے تو مجھے گوہر شاہوار کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہمارا تزکیہ بھی فرما دے اور ہمارا ایمان بھی مکمل فرما دے اور آخرت کی لگن لگا دے اور اپنی محبت کی جوت جگا دے ہمارے دلوں کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔